میں ذرا علی سرفراز صاحب سے بھی پوچھتا ہوں, آج خان صاحب نے جو پیغام بھیجا ہے جیل سے, بیرسٹر گور صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ آپ میرے بیاف کے اوپر مذاکرات کریں, ہاں کوئی بھی اگر بات ہونی ہے پالیسی کی ہونی ہے پارٹی کی تو وہ پارٹی کے اندر ڈسکس ہوگا, لیکن کسی بھی شخصیت کو کوئی اجازت نہیں دی گئی. تو کیا یہ بات کنفرم ہے کہ خان صاحب نے کسی کو کوئی اجازت نہیں دی؟ جو اعظم سواتی صاحب کلیم کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ بات چیت کرو. سر دو چیزیں نا جی, میں ایک تھوڑا سا تو پہلے دن ان کا بٹ صاحب کا کہوں جی, مجھے آپ کی بات میں بالکل صداقت لگ رہی ہے. اگلی دفعہ مجھے لگتا ہے بٹ صاحب کی ملاقات ہی ہونی ہے خان صاحب سے. انہوں نے ایک نیا ہی اینگل پیش کر دیا کہ جی 2 بہنوں کو خان صاحب نے کہا میں نے ملنا ہے, تیسری کو میں نے کہا میں نے نہیں ملنا. اب اس بات کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. دیکھیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں پارٹی ہے ایک, اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, ایک ناموں کی ہم ایک لسٹ دیتے ہیں. اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو لسٹ ان کے پاس جاتی ہے, اس میں سے بندے 1-2 ملنے جاتے ہیں, 3 بندے اب ایسے. اب کون اس کو ساری چیز کو منور کر رہا ہے؟ اب اس کا اگر یہ کہیں کہ جی خان صاحب نے کہا میں نے اپنی بہن سے نہیں ملنا, اب اسی بہن کی خاطر تو ہم لوگ گئے تھے ابھی پچھلے دنوں, جب میں اور جس دن میاں اظہر صاحب کے سر پہ پتھر لگا, بالکل بھاجڑ پڑ گئی وہاں پہ, ایک 82-84 سال کا آدمی وہاں پہ, ہم لوگ صرف اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے, اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوں گے اور ہم ایک میسیج دیں گے کہ یار ایک ملاقات کا دن ہے, فیملی نے ملنا ہے. اب 2 بہنوں کو آپ نے, اور اس کے بعد کیا ہوا, خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جا کے ویرانے میں جا کے چکری اتارو میری بہنوں کو, یہ بھی خان صاحب پہ ڈال دیں. اب چیزوں کا سیکوینس بھی تو دیکھنا نا, اس کا یہ ان کے پاس کیا جواب ہے, آئی ڈونٹ نو. کہ وہاں پہ ایک ہم لوگ بالکل تقریباً 1 فرلانگ 1.5 کے فاصلے کے اوپر پولیس نے ایک وہ ناکہ سا لگایا ہوا تھا, اس کے پیچھے ہم سارے پارلیمنٹیرینز ہیں, وی آر MNAs, ہم وہاں کھڑے ہوں اور ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے آگے کوئی نہیں جانا, لیکن ہم صرف آئے ہیں کہ یار ہم اپنی پارٹی سپورٹ دینے کے لیے آئے ہیں کہ آج ہمارا ملاقات کا دن ہے اور خان صاحب کی بہنوں کو اور فیملی کو ان سے ملایا جائے. اور وہاں پہ ہوتا کیا ہے, 84 سال کے بندے کے سر میں اٹھا کے پتھر مارا جاتا ہے, باجڑ پڑی وہاں سے, مجھے ان کو گھسیٹ کے گاڑی میں ڈال کے آئی وینٹ ٹو دی ہاسپٹل ان بیریا ٹاؤن مائی سیلف. دوسری بات, آپ نے سوال پوچھا بیرسٹر گوہر صاحب نے جو کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ کسی کو میں نے نہیں کہا کہ میرے پہ آپ پہ بیرسٹر گوہر از دی چیئرمین آف دی پارٹی, وہ خان صاحب سے ملے ہیں. اگر وہ کوئی خان صاحب کی طرف سے آ کے میسج دیتے ہیں, اور ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے, میری اطلاع بھی یہی ہے کہ انہوں نے, خان صاحب نے بالکل کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں دی کہ آپ نیگوسیشنز کریں, اور ہو بھی کوئی نہیں رہی. اچھا دیکھیں نا, جس طرح پہلے بھی بات جو اگر وہ قرآن پاک اٹھاتا ہے, وہ سر پہلے یہ جواب دینا خان صاحب کی بہنوں کو ویرانے میں اتارنے کا, وہ پہلے میرا سوال بہت بڑا ہے, خان صاحب کی بہنوں کو ویرانے میں جا کے چھوڑ کے آنے کا خان صاحب نے کہا. پر ایک میرا سوال بھی, بٹ صاحب آپ بھی کیجیے گا, میرا سوال یہ ہے کہ اتنے زیادہ آپ کے سینیٹرز ہیں, اتنے زیادہ آپ کے MNAs ہیں, کیا اس کے اوپر کوئی آپ نے مذمتی قرارداد وہاں پہ جمع کروائی پارلیمنٹ کے اندر, یا اس کے اوپر کہا کہ جناب یہ ایسا سلوک کرنا جو ہے مناسب ہے, اتنے زیادہ MNAs کو روکا گیا, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو پکڑا گیا, تو اس طرح آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہم وہ بھی کرا دیں گے. آج کل کا دن اس کے بعد اجلاس ہوا ہے, پروروگ ہو گیا, اجلاس کے اندر فلسطین کے اوپر ریزولوشن پاس ہوئی ہے یونانیمس, اس کے بعد اجلاس ہمارا جمعے تک چلنا تھا, کل یہ اجلاس پروروگ ہو گیا. ٹھیک ہے. پر سر آپ یہاں پہ ابھی تو کہہ رہے ہیں جی صوبائی خود مختاری, اور سر بھی آپ بڑا زبردست ہلا رہے ہیں, لیکن آپ کی لیڈرشپ تو کہہ رہی ہے یہ بڑا اچھا بل ہے, وہ تو پاس کرنے لگے تھے, وہ تو سوشل میڈیا پہ شور پڑا, باقی بہت ساری دیگر جماعتوں نے باتیں کی, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مسائل ہیں. پہلے تو آپ دیکھیں جی یہ وفاق نہیں, دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں, میں نے تو ایسا بیان کو نہیں سنا کہ بڑا اچھا بل ہے جی. نہیں, وہ جو وفاق کی طرف سے وفاق کی طرف سے ایک چیز آئی, وہ ایک ان کی جب سارے صوبوں کو گئی تو اس نے بل نے تو اسمبلی میں جانا تھا. اب اس نے آگے ڈیبیٹ کیا ہونی ہے, اس نے پاس ہونا نہیں, ابھی ہم نے اس پہ اپنا ویو کوئی نہیں دیا. اس نے جب آنا تھا تو یہ ANP والے بھی, اور ویسے بھی آپ یہ فضل الرحمان صاحب کی بھی, اب ان کی جماعت کے بھی آپ نے حالات دیکھ لیے, وہی ہیں جس طرح ہماری ملاقاتیں یہ حکومت جا کے اپنی مرضی کی کرا لیتی ہے, اسی طرح فضل الرحمان صاحب کو بھی بعد میں پتہ لگا کہ ہمارے ممبران کچھ دانستہ یا غیر دانستہ بلوچستان میں اب آج اس کو وہ کنڈیم کر رہے ہیں. ہم بھی اس کے خلاف ہیں, اور صوبوں کی بات, اور بالکل صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے. میرا ذاتی اوپینین اب یہ خان صاحب کی منظوری سے مشروط ہو گیا یہ بل, آج بھی بیرسٹر گور صاحب نے کہا نہیں, آپ بالکل جب نہیں, یہ تو جب آپ کے اس پہ جب تک ساری صوبائی جماعتوں کا, KPK کی عوام کا, جب تک یہ میں تو KPK سے ریلیٹڈ جواب دینا, بلوچستان کا تو انہوں نے ویسے ریجیکٹ کر دیا. KPK میں جب تک ساری جماعتیں, ان کی جماعت, ہماری جماعت, وہاں کے لوکل سٹیک ہولڈرز, وہاں کے عوام کی اس میں انوالومنٹ نہیں ہوتی, اس پہ ڈیبیٹس نہیں ہوتی, ڈیلیبریشن نہیں ہوتی. خان صاحب کے بھی آبویسلی ہماری جماعت کی حکومت ہے, ہمارے لیڈر خان صاحب ہیں, ان کا ویو ہمیں اس پہ نہیں آتا, تو یہ بالکل اس کے ساتھ مشروط ہے. اور یہ 6 مہینے لگیں اب 8 مہینے لگیں, یہ ایسے وہاں سے بل پاس ہونے والا نہیں ہے. ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا, پیپلز پارٹی صوبوں کے سارے حقوق کی بات PTI سارے صوبوں کے کیسز میں کر رہی ہے,
سندھ کا پانی کا معاملہ بھی پی ٹی آئی نے اٹھایا ہے، جس پہ بڑے شکلیں بنا کے تقریریں کی جا رہی ہیں، اور زرداری صاحب ماشاءاللہ جو ان کی بیماری کا ایک معاملہ ہے، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن وہ سگنیچر کرنے کی وجہ سے ہے۔ جب انہوں نے سندھ کے پانی کا معاملہ اپنے سگنیچر کے ساتھ سندھ کے حقوق کو محروم کیا وہاں سے، اور جب سندھ کے اندر آواز اٹھی اور وہاں پہ اب مسئلہ بنا ہے، تو پھر زرداری صاحب بیمار بھی ہیں اور کسی کو فیس بھی نہیں کر رہے، اور وہ فیس کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اگر سندھ کے لوگوں کا انڈس واٹر ٹریٹی سے ریلیٹڈ، اگر ہم وہ نہروں سے ریلیٹڈ معاملہ نہ اٹھاتے تو وہ دفن تھا۔ اب آج ایوری بڈی از پلینگ ٹو دی گیلری کہ جی صوبائی حقوق سندھ کی باتیں جو ہو رہی ہیں، وہاں بھی پی ٹی آئی کھڑی ہے سندھ والوں کے ساتھ بھی۔ ایک تو سر یہ امریکن سے آپ مایوس ہو گئے ہیں، اب انہوں نے سر کوئی بات نہیں کی۔ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں سر۔ پہلے یہ جو انہوں نے اوورسیز کنونشن کرایا نا، اپنے ٹکٹوں کی تو یہ بات کر رہے ہیں، سب اسٹیٹ گیسٹ ہیں۔ پاکستان کی حکومت ان کو رہائشیں آفر کر رہی ہے، اربوں ڈالر لا کے انہوں نے اس ملک میں انجیکٹ کرنے ہیں، اور جو لوگ اپنے خرچے پہ، میں نہیں کہتا اس میں سے کچھ ہوں گے شاید سیریس بھی کچھ ہوں گے، ان کو جب آپ جہاز چڑھا کے پلے سے پیسے خرچ کے لے کے آ رہے ہیں، یہاں ان کے پاس اپنی رہائش نہیں غلط گزارش، یہ بات بالکل ہر ایک کو پتہ ہے۔ آپ نے ان کو، میری بادشاہ سے پہلے اس بارے میں خود بات ہوئی، انہوں نے پورے پروگرام میں صحیح بات کی کون سی؟ آپ کیوں حیرت کا اظہار کر رہے ہیں؟ بالکل میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں۔ نہیں آپ نے آفر کی، آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ویلکم کر رہے ہیں، ان کو آپ رہائش کے کمرے تک آپ دے رہے ہیں۔ رہائش کا تو مجھے نہیں پتا، رہائش کا لوسر صاحب کی میں بات بتا دیتا ہوں۔ لوسر صاحب نے 2024 کے اندر جنہوں نے 1000 ارب کی آپ نے بات کی، بھائی جان جس کے ساتھ بھی تھے، آپ آج ان کو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، اس کا مطلب وہ مان رہے ہیں کہ پاکستان کا لاٹ ٹھیک ہے، وہ آگے ہیں، ان کو پاکستان سے بھائی وہ کریں گے کیا؟ غریب آدمی ہے بیچارہ، 6000 یورو پورے سال میں اس نے خود کمایا ہے، وہ 1000 ارب لے کے کہاں سے آئے گا؟ پڑھ تو لیں اس کے بارے میں۔ نہیں وہ تو اوورسیز تمام پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں نا۔ نہیں لوسر صاحب کو جن کو کمرہ بھی انہوں نے خود دیا، میں ان کی غربت پہ مذاق نہیں اڑانا چاہتا، لیکن جو کام ہی ان سے کرانا چاہ رہے ہیں ان کے پاس انویسٹر آئے ہوئے، اور یہ انویسٹروں کی غربت کا مذاق۔ میرے حساب سے جو میری انفارمیشن ہے وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے، ایز این اوورسیز پاکستانی بڑے احترام، بھائی جان نہیں اوورسیز ہمارے لیے بڑے قابل احترام، مگر ایک بندے کی اگر ایک انویسٹمنٹ کیپیبلٹی نہیں ہے جو آپ دکھا رہے ہیں، تو یہ آپ بھی تو زیادتی کر رہے ہیں۔ میں ذرا وقت کی کمی، حافظ صاحب کو بھی شامل کانگریشنل کا آپ نے مجھ سے جواب جی وہ کانگریس بتا دیں جلدی سے۔ ان سے پی ٹی آئی کو کوئی امید نہیں تھی، ٹھیک ہے، جنہوں نے لابی کر کے، پہلی تو بات ہے جناب وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے، وہ کانگریس کو نہیں، ٹرمپ کو وہ ان کی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ تو ان کو اسپیشلی بلایا گیا تھا، جس کا انہوں نے یہی ان سے امید بھی یہی تھی۔ ان میں تو ایک جو تھے جیک برگمن صاحب، وہ کچھ ہمارے وہ جو اوورسیز پاکستانیز جو وہاں پہ ڈائسپورا ہے، انہوں نے ان کو کہا کہ ورنہ جو دوسرے صاحب آئے تھے ان کا تو پہلے سے ویوز بڑے کلیئر ہیں، وہ تو ایوری بڈی نیو کہ وہ جائیں گے تو وہ شاید کسی سے ملیں گے، اور انہوں نے کسی سے ملاقات ہونے بھی نہیں دی۔ امریکن ایمبیسی شاید کہہ رہی ہے کہ انویٹیشنز گئے، نوبڈی ریسیوڈ این انویٹیشن، ون تھنگ۔ دوسرا کسی میڈیا والے سے انہوں نے نہیں ملنے دیا، اور ان کی اپنی سیریسنس بھی اس بات سے نظر آتی ہے جو یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے ہم ایشوز کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں۔